مولانا زکریا صاحب، صبح سے لے کے شام تک 12-14 گھنٹے ایک نوجوان کیسے پاس کرے یہ ٹائم؟ اگر قرآن کی تلاوت کرے تو وہ کتنی تلاوت کر لے گا؟ 1 گھنٹہ پڑھ لے گا، 2 گھنٹہ پڑھ لے گا؟ اور اس کو ذکر کرنے کے لیے کہیں تو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ ذکر کر لے گا، تو کرے کیا؟ اپنے 12 گھنٹے کس طرح گزارے؟ کیا قرآن پاک کے حلقے منعقد ہوں، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، مختلف ایکٹیویٹی ہو؟ آپ کی نظر میں ایک نوجوان اپنا وقت کیسے گزارے؟ جی بالکل، یہ سوال آپ نے جو کہا تو نوجوان دیکھیں، وقت جو ہے آج کل تو ویسے بھی اس ماہ رمضان چھوٹے یعنی روزے کا وہ دورانیہ جو ہے وہ کم ہے، تقریباً 12.5-13 گھنٹے کا روزہ ہمارے ہاں روزہ ہے، تو لہٰذا جو ہے اس میں کچھ وقت تو ظاہر ہے کہ انسان کے سونے کا ہے، لیکن اس میں اگر کوئی صحیح. دوسری مصروفیت ہے تو وہ انسان، اگر کوئی معاشی ضرورت ہے، روزگار کی ضرورت ہے، کوئی ملازمت ہے تو وہ کریں. لیکن جو سوال آپ کا جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو عبادات ہیں، مثلا تلاوت قرآن کی آپ نے بات کی یا ذکر اذکار کی بات کی، تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر تلاوت کر کے پھر انسان کی طبیعت میں دوسرے کام کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے، مختلف تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہمیں حدیث سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تلاوت قرآن ہو یا ذکر اذکار ہو یا دیگر عبادتیں ہوں، وہ پورے نشاط کے ساتھ کرے، طبیعت کی دلچسپی کے ساتھ کرے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کو اپنے وقت کو جو ہے وہ نظم الاوقات بنانا چاہیے دن بھر کا. رمضان میں خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کچھ دیر کی جائے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جس سے ہماری امت تقریباً غافل ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی میں غور و فکر کیا جائے. یعنی قرآن کریم کے جو حقوق ہیں تو ان میں سب سے بڑا حق تلاوت قرآن کریم کا ہے، لیکن تلاوت سے مزید آگے بڑھ کر بھی حق ہے. دوسرا حق جو ہے وہ تدبر فی القرآن، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا. ہمیں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ محمد میں 26ویں سپارے میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ زنگ پڑا ہوا ہے، قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ بڑا اہم اور ضروری بات ہے کہ ہم اپنے وقت کا ایک معتدی حصہ یا ایک سگنیفیسنٹ حصہ جو ہے وہ روزے کے اندر وہ تدبر فی القرآن، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کے اندر گزاریں، قرآن کریم کے معانی میں غور کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ انسان کسی مستند ماہر قرآن سے وہ قرآن کریم کے معانی اور قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو یہ میسر نہیں ہوتا یا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا بڑا سادہ طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بڑوں کی، اکابر کی بڑی کاوشیں موجود ہیں قرآن کریم کے حوالے سے. تو قرآن کریم کے تراجم بہترین موجود ہیں، اسی طریقے سے بہترین تفاسیر موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے روزے کا ایک حصہ وہ تدبر کے لیے، تدبر قرآن کے لیے یا قرآن کریم کے معانی اور ان کے مفاہیم میں غور و فکر کے لیے مختص کریں. وہ اس کی ترتیب بنائیں، یعنی جس طرح تلاوت قرآن کریم وہ کرتے ہیں تو روزانہ اس بات کا اہتمام کریں روزے کے اندر کہ تقریباً 1 گھنٹہ وہ قرآن کریم کو لے کر بیٹھے. کوئی مستند ترجمہ جیسے حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے، یا حضرت مولانا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی ہے، یا دیگر ہمارے بہت سے حضرات کے ترجمے ہیں قرآن کریم کے، تو وہ باقاعدہ ترجمہ پڑھیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے معانی میں غور کریں، تاکہ ہمیں یہ معلوم تو ہو سکے کہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو رات کو تراویح میں ہم کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، وہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے، وہ قرآن ہم کو کس زندگی کا مطالبہ کر رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں اپنے وقت کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے YouTube اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.